گزارش ہوگی. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ ایک پردہ جو ہے وہ obligatory اگر آپ کرنا چاہیں صدقہ یا چندے کا پھر کریں, لیکن ہم نے تو شروع سے سنا کہ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے. پھر اس کے بارے میں اگر میں غلط ہوں تو پلیز مسئلہ گائڈ کریں. حسن بھائی. جی دیکھیے, مرد اور عورت دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہ دونوں مخلوقات جب دنیا میں رہیں گی تو ان کا آپس میں انٹریکشن بھی ہوگا. اس کو اردو کے اندر اور عربی میں اختلاط کہا جاتا ہے. یعنی آپ کسی جگہ پر ملتے جلتے ہیں, جیسے اس وقت آپ لوگ یہاں پر مل رہے ہیں, گھروں میں ملتے ہیں, گھروں سے باہر ملتے ہیں. قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر مرد اور عورتیں جب ملیں جلیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہو, وہ کون سے آلات ہیں جن کا انہوں نے خیال کرنا ہے, 3 باتیں اللہ نے واضح الفاظ میں بیان کر دی ہیں. ان میں 2 باتیں مرد اور عورت دونوں کے لیے عام ہیں اور ایک زائد بات عورتوں کے لیے خاص ہے. پہلی بات سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ مرد ہو یا عورت دونوں کو اپنی نگاہوں میں پاکیزگی کو لے کر آنا ہے. نگاہیں خد و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہوں, نگاہیں تاڑنے والی نہ ہوں, نگاہیں آبرو باختگی کی نہ ہوں. ایک ڈیسنٹ ماڈسٹ نظر ہونی چاہیے ہے جو ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میل جول کرتے ہوئے اندر باہر رکھنی چاہیے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ مرد اور عورت دونوں نے اپنے پرائیویٹ باڈی پارٹ شرمگاہوں کی حفاظت کرنی, چھپانا نہیں ہے, حفاظت کرنی. حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے نگرانی, نگہداشت. اس کے متصل اعضاء یا اس کے مقدمات ان کو بھی پوری طرح سے کور کیا جائے. وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہیں, یہ مردوں کو بھی کہا گیا, یہ عورتوں کو بھی کہا گیا. تیسری ایک زائد ہدایت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کی ہے, اور وہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو سنوارتی ہیں, نکھارتی ہیں, زیورات سے آراستہ کرتی ہیں. تو جس وقت آپ نے زیب و زینت کی بھی ہو, زیب و زینت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زیورات پہنے ہوئے ہوں, تو جن جگہوں پر وہ زیورات ہیں ان کو آپ نے چھپانا ہے. قرآن مجید نے کہا الا ما ظہر منہا, سوائے ان جگہوں کے جو عادتاً کھلی رہتی ہیں. یہ الا ما ظہر منہا اس کا ترجمہ ہے وہ چیزیں جو آپ سے آپ کھلی رہتی ہیں عادتاً. اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو عادتاً کھلی رہتی ہیں, پوری دنیا یہ جانتی ہے, اور خود ہمارے مفسرین نے, علماء نے اس کی توضیح کی, تشریح کی اور بتایا ہاتھ, پیر, چہرے کے علاوہ آپ نے کہیں پہ زیور پہنا ہوا ہے سینے پہ, آپ نے اس کو چھپانا ہے, یہاں تک کہ پاؤں کی پازیب کو بھی چھپانا ہے. اب ہاتھ, پاؤں, چہرہ یہ انسان کی شخصیت ہے, شناخت ہے, دنیا بھر میں کھلا رہتا ہے. یہ علماء کی رائے ہے. اس کے بعد علماء آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی تو یہی ہدایت ہے, اور یہ ہدایت بھی ایک پریکاشنری میجر کے طور پہ دی گئی ہے. یہ لازم نہیں ہے مثال کے طور پہ کہ آپ نے اگر زیورات کو دکھا دیا تو لازمی اس سے فتنہ پیدا ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ روکنا چاہتے ہیں. تو علماء یہ کہتے ہیں, اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے آگے بڑھ کر عورت کے چہرے کو بھی موجب فتنہ سمجھتے ہیں, باعث فتنہ سمجھتے ہیں. اس لیے ہم سد ذریعہ پریکاشنری میجر کے طور پر یہ تجویز کرتے ہیں کہ اس کو چہرہ بھی ڈھانپنا چاہیے. یہ بات اس طرح اگر بیان کی جائے تو اس میں ایک رجحان, ایک رائے کے طور پہ بیان کی جا سکتی ہے. علماء کو یہ حق ہے, مجھے یہ حق ہوگا کہ میں آگے بڑھ کے ان پہ کہوں کہ بھئی جب اللہ نے پریکاشنری میجر کے طور پہ ان چیزوں کو یہاں تک محدود کر دیا تو آپ اس کو آگے کیوں بڑھا رہے ہیں. لیکن آپ بھی اگر اپنانا چاہتے ہیں اس کو تو کوئی خلاف دین کام نہیں کرتے. آپ اللہ کی منشا کے حصول میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کو اسی طرح بیان کریں کہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ یہاں تک ہے, اس سے آگے ہم احتیاط کی یہ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ احتیاط میں علماء پھر یہاں تک رکتے نہیں ہیں, اس سے اور آگے جاتے ہیں, اور یہ جانے کا بھی ان کو حق ہے اور ہمیں اختلاف کا حق ہے. مثال کے طور پہ آج میں نے فیس بک کے اوپر ایک فتویٰ پوسٹ کیا ہے ایک بہت بڑے عالم کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر جس وقت قاری قرآن پڑھتا ہے تو عورتوں کو نہ صرف یہ کہ مسجد میں نہیں جانا چاہیے بلکہ وہ قرآن بھی سننا چاہیے. اور اس کی وجہ انہوں نے بیان کی. وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جس وقت تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں خوش الہانی ہوتی ہے, آواز کو بناؤ سنگھار کر کے خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے. تو خواتین اگر وہ آواز سنیں گی تو یہ بھی ان کے لیے باعث فتنہ بن جائے گا. تو یہاں تک بھی علماء جاتے ہیں. تو جانے کا ہر ایک کو حق ہے جہاں تک جانا چاہتا ہے, لیکن آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں یہی بات آپ کو بیان کروں گا کہ قرآن مجید نے ایک چیز پر پابندی نہیں لگائی, اور قرآن مجید میں
قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کو اعتدال میں رکھتا ہے. شریعت کا کام یہی ہے کہ قائم بالقسط رکھے، افراط و تفریط نہ لے کے جائے. ایک طرف ہمارے سامنے مغرب کا مادر پدر آزاد معاشرہ نظر آتا ہے جہاں پر اپنے کپڑے، اپنے جنسی اعضاء کو ڈھانپنا ان سب کی حساسیت ختم ہو چکی ہے. لیکن دوسری جانب ایک ہمیں یہ شدت پسندی بھی نظر آتی ہے کہ عورت اب قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں سن سکتی، کہ یہ بھی باعث فتنہ ہو سکتا ہے. تو آپ اگر پردہ کرنا چاہتی ہیں شوق سے کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے. لیکن جو دوسری بہنیں ہیں، دوسری بچیاں ہیں، کبھی ان کو یہ نہ کہیں کہ تم خلاف دین کام کر رہی ہو. آپ کو یہ کہیں کہ جی میری دینی انٹرپریٹیشن میں مجھے اس بات پر اطمینان ہے، اللہ نے قرآن مجید کو پورا پڑھ جائیے، کسی ایک جگہ بھی اپنے چہروں کو ڈھانپنے کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی. ہاں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو ایک وقتی صورتحال میں، جس وقت ان کو پرسیکیوشن کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور بنانے والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ مسلمان خواتین ہیں، ریپ تک کے اٹیمپٹس ہوئے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی کوئی علامت وضع کر لو. تو یہ علامت اگر آپ وضع کرنا چاہتی ہیں ضرور وضع کریں اگر آپ کو کوئی اس طرح کی کیفیت ہے. اور بسا اوقات اس علامت کو ختم کیا جاتا ہے اپنے آپ کو اثرات سے بچانے کے لیے. اس وقت امریکہ کے اندر 9/11 ہوا تو محض اس حلیے کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہو جاتا تھا. اس وقت علماء ہی تجویز کر رہے تھے. تو اس کو اس دائرے کی بحث رکھیں، اس کو دین کے دائرے کی بحث کبھی نہ. Thank you so much.